بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 1۔ کتاب کا نام نیکسس، اے بریف ہسٹری آف انفارمیشن نیٹورکس فرام اسٹون ایج ٹو اے آئی۔ مصنف یوول نوآ ہراری۔ دیباچہ۔ ہم نے اپنی نو کا نام ہومو سیپینز رکھا ہے، یعنی دانا انسان، لیکن یہ بات بحث طلب ہے کہ ہم اس نام پر کتنا پورا اترے ہیں۔ گزشتہ 1,00,000 سالوں میں ہم سیپینز نے یقیناً بے پناہ طاقت حاصل کی۔ ہماری دریافتوں، ایجادات اور فتوحات کی فہرست ہی کئی جلدوں پر محیط ہوگی، لیکن طاقت دانائی نہیں ہے، اور دریافتوں، ایجادات اور فتوحات کے 1,00,000 سال بعد انسانیت نے خود کو ایک وجودی بحران یعنی ایگزسٹینشل کرائسس میں دھکیل دیا ہے۔ ہم اپنی ہی طاقت کے غلط استعمال کی وجہ سے ماحولیاتی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ہم مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی نئی ٹیکنالوجیز بنانے پر، اور ہم مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی نئی ٹیکنالوجیز بنانے میں بھی مصروف ہیں، جو ہمارے قابو سے باہر ہونے اور ہمیں غلام بنانے یا مٹانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پھر بھی بجائے اس کے کہ ہماری نو ان وجودی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے متحد ہو، بین الاقوامی تناؤ بڑھ رہا ہے، عالمی تعاون مشکل ہوتا جا رہا ہے، ممالک قیامت خیز ہتھیاروں کے ڈھیر لگا رہی ہیں، اور ایک نئی عالمی جنگ اب ناممکن معلوم نہیں ہوتی۔ اگر ہم سیپینز اتنے ہی دانا ہیں تو ہم اتنے خود تباہ کن کیوں ہیں؟ گہری سطح پر دیکھیں تو اگرچہ ہم نے ڈی این اے کے مالیکیول سے لے کر دور دراز کی کہکشاؤں تک ہر چیز کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات اکٹھی کر لی ہیں، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ ان تمام معلومات نے ہمیں زندگی کے بڑے سوالات کا جواب دیا ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری خواہشات کیا ہونی چاہیے، ایک اچھی زندگی کیا ہے اور ہمیں اسے کیسے گزارنا چاہیے۔ ہمارے پاس معلومات کے حیرت انگیز ذخیرے کے باوجود ہم اپنے قدیم آبا و اجداد کی طرح وہم اور فریب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نازیزم اور اسٹالینزم عوامی جنون کی صرف 2 حالیہ مثالیں ہیں جو وقتاً فوقتاً جدید معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ آج کے انسانوں کے پاس پتھر کے دور کے مقابلے میں کہیں زیادہ معلومات اور طاقت ہے، لیکن یہ بات یقینی نہیں ہے کہ ہم خود کو اور کائنات میں اپنے کردار کو پہلے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم مزید معلومات اور طاقت جمع کرنے میں تو اتنے ماہر ہیں، لیکن دانائی حاصل کرنے میں اتنے کم کامیاب کیوں ہیں؟ پوری تاریخ میں بہت سے روایات کا یہ ماننا رہا ہے کہ ہماری فطرت میں کوئی ایسی بنیادی خامی ہے جو ہمیں ان طاقتوں کے پیچھے بھاگنے پر اکساتی ہے جنہیں ہم سنبھالنا نہیں جانتے۔ یونانی اساطیر میں فیتون کی کہانی ایک ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سورج کے نگران ہیلیاس کا بیٹا ہے۔ اپنے نسب کو ثابت کرنے کے لیے فیتون سورج کی رت کو چلانے کا اعزاز مانگتا ہے۔ ہیلیوس فیتون کو خبردار کرتا ہے کہ کوئی بھی انسان ان آسمانی گھوڑوں کو قابو نہیں کر سکتا جو شمسی رت کو کھینچتے ہیں، لیکن فیتون اصرار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج دیوتا مان جاتا ہے۔ آسمان میں فخر سے بلند ہونے کے بعد فیتون واقعی رت سے کنٹرول کھو دیتا ہے۔ سورج اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے، تمام نباتات کو جلا دیتا ہے، بے شمار جانداروں کو ہلاک کر دیتا ہے، اور خود زمین کو جلانے کی دھمکی دیتا ہے۔ زیوس مداخلت کرتا ہے اور فیتون پر بجلی گراتا ہے۔ وہ مغرور انسان آسمان سے ٹوٹتے ہوئے ستارے کی طرح گرتا ہے اور خود آگ کی لپیٹ میں ہوتا ہے۔ دیوتا آسمان کا کنٹرول دوبارہ سنبھال لیتے ہیں اور دنیا کو بچا لیتے ہیں۔ 2000 سال بعد جب صنعتی انقلاب اپنی ابتدائی قدم اٹھا رہا تھا اور مشینوں نے متعدد کاموں میں انسانوں کی جگہ لینا شروع کر دی تھی، جوہان وولف کنگ گوئٹے نے ایک ایسے ہی عبرتناک کہانی شائع کی جس کا عنوان تھا دی سارسررز اپرینٹس، یعنی جادوگر کا شاگرد۔ گوئٹے کی نظم، جسے بعد میں والٹ ڈزنی نے مکی ماؤس کے ساتھ کارٹون کی شکل میں مشہور کیا، یہ بتاتی ہے کہ کیسے ایک بوڑھا جادوگر اپنے نوجوان شاگرد کو اپنی ورکشاپ کا انچارج چھوڑ کر جاتا ہے اور اسے کچھ کام دے کر جاتا ہے، جیسے دریا سے پانی لانا۔
شاگرد اپنے لیے چیزوں کو آسان بنانے کا فیصلہ کرتا ہے اور جادوگر کے منتروں میں سے ایک کا استعمال کرتے ہوئے ایک جھاڑو کو جادو کے ذریعے اپنے لیے پانی پر لگا دیتا ہے، لیکن شاگرد یہ نہیں جانتا کہ جھاڑو کو کیسے روکنا ہے، جو مسلسل زیادہ سے زیادہ پانی لاتا رہتا ہے، جس سے ورکشاپ میں سیلاب آنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ گھبراہٹ میں شاگرد کلہاڑی سے جادوئی جھاڑو کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ہر آدھا حصہ ایک اور جھاڑو بن گیا ہے۔ اب 2 جادوئی جھاڑو ورکشاپ کو پانی سے بھر رہے ہیں۔ جب بوڑھا جادوگر واپس آتا ہے تو شاگرد مدد کے لیے پکارتا ہے، جن روحوں کو میں نے بلایا تھا اب میں ان سے دوبارہ چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ جادوگر فوراً جادو ختم کر دیتا ہے اور سیلاب روک دیتا ہے۔ شاگرد اور انسانیت کے لیے سبق واضح ہے، ایسی طاقتوں کو کبھی نہ پکارو جنہیں تم قابو نہیں کر سکتے۔ 21ویں صدی میں شاگرد اور فیتون کی یہ عبرتناک کہانیاں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ ہم انسانوں نے واضح طور پر ان کی تنبیہات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہم پہلے سے زمین کے ماحول کا توازن بگاڑ چکے ہیں اور اربوں جادوئی جھاڑو، ڈرونز، چیٹ باٹس اور دیگر الگوریدمز روحوں کو بلا چکے ہیں جو ہمارے قابو سے باہر نکل سکتے ہیں اور غیر ارادی نتائج کا سیلاب لا سکتے ہیں۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کہانیاں سوائے اس کے کوئی جواب نہیں دیتی کہ ہم کسی دیوتا یا جادوگر کے ہمیں بچانے کا انتظار کریں، اور یہ یقیناً ایک انتہائی خطرناک پیغام ہے۔ یہ لوگوں کو ذمہ داری سے دستبردار ہونے اور اس کے بجائے دیوتاؤں اور جادوگروں پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ یہ اس حقیقت کو سمجھنے میں ناکام رہتا ہے کہ دیوتا اور جادوگر خود انسانی ایجاد ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے رتھ، جھاڑو اور الگوریدمز غیر ارادی نتائج کے ساتھ طاقتور چیزیں بنانے کا رجحان بھاپ کے انجن یا AI کی ایجاد سے نہیں بلکہ مذہب کی ایجاد سے شروع ہوا تھا۔ پیغمبروں اور مذہبی ماہرین نے بار بار ایسی طاقتور روحوں کو بلایا جنہیں محبت اور خوشی لانی تھی، لیکن ان کا انجام دنیا کو خون سے نہلا دینے پر ہوا۔ فیتون کی اساطیر اور گوئٹے کی نظم مفید مشورہ فراہم کرنے میں ناکام رہتی ہے کیونکہ وہ انسانوں کی طاقت حاصل کرنے کے طریقے کو غلط سمجھتی ہے۔ دونوں کہانیوں میں ایک واحد انسان بے پناہ طاقت حاصل کرتا ہے، لیکن پھر وہ تکبر اور لالچ کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ ہماری ناقص انفرادی نفسیات ہمیں طاقت کا غلط استعمال کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ خام تجزیہ جس چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی طاقت کبھی بھی انفرادی پہل کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ طاقت ہمیشہ بڑی تعداد میں انسانوں کے درمیان تعاون سے جنم لیتی ہے۔ اسی مناسبت سے یہ ہماری انفرادی نفسیات نہیں ہے جو ہمیں طاقت کا غلط استعمال کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ آخرکار لالچ، تکبر اور ظلم کے ساتھ ساتھ انسان محبت، ہمدردی، عاجزی اور خوشی کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ درست ہے کہ ہماری نوع کے بدترین ارکان میں لالچ اور ظلم غالب ہوتا ہے اور وہ برے لوگ طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن انسانی معاشرے اپنے بدترین ارکان کو طاقت سونپنے کا انتخاب کیوں کریں گے؟ مثال کے طور پر 1933 میں زیادہ تر جرمن نفسیاتی مریض یعنی سائیکوپاتس نہیں تھے، تو پھر انہوں نے ہٹلر کو ووٹ کیوں دیا تھا؟ ایسی طاقتوں کو بلانے کا ہمارا رجحان جنہیں ہم قابو نہیں کر سکتے انفرادی نفسیات سے نہیں بلکہ اس منفرد طریقے سے پیدا ہوتا ہے جس سے ہماری نوع بڑی تعداد میں تعاون کرتی ہے۔ اس کتاب کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ انسانیت تعاون کے بڑے نیٹ ورکس بنا کر بے پناہ طاقت استعمال کرتی ہے، لیکن جس طرح سے یہ نیٹ ورکس بنائے جاتے ہیں وہ انہیں طاقت کے نادانستہ استعمال کی طرف مائل کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا مسئلہ ایک نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، مزید خاص طور پر یہ معلومات کا مسئلہ ہے۔ معلومات یعنی نالج وہ گوند ہے جو نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے، لیکن دسیوں ہزاروں سالوں سے سیپینز نے دیوتاؤں، جادوئی جھاڑوؤں، مصنوعی ذہانت یعنی AI اور بہت سی دوسری چیزوں کے بارے میں فرضی قصے، تصورات اور عوامی وہم ایجاد کر کے اور پھیلا کر بڑے نیٹ ورکس بنائے اور برقرار رکھے ہیں۔ اگرچہ ہر انفرادی انسان عام طور پر اپنے اور دنیا کے بارے میں سچائی جاننے سے دلچسپی رکھتا ہے،
لیکن بڑے نیٹ ورکس ارکان کو جوڑتے ہیں اور افسانوں اور تصورات پر بھروسہ کر کے نظم و ضبط قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مثال کے طور پر نازیزم اور اسٹالینزم تک پہنچے۔ یہ غیر معمولی طور پر طاقتور نیٹ ورکس تھے جو غیر معمولی طور پر گمراہ کن خیالات کے ذریعے جڑے ہوئے تھے، جیسا کہ جارج آرویل نے مشہور زمانہ بات کہی، جہالت ہی طاقت ہے، اگنورنس از اسٹرینتھ۔ یہ حقیقت ہے کہ نازی اور اسٹالین کی حکومتیں ظالمانہ تصورات اور بے شرمانہ جھوٹ پر مبنی ہیں۔ انہیں تاریخی طور پر استثناء نہیں دیتی تھی اور نہ ہی اس نے ان کے زوال کا پہلے سے فیصلہ کر رکھا تھا۔ نازیزم اور اسٹالینزم انسانوں کے بنائے ہوئے مضبوط ترین نیٹ ورکس میں سے دو تھے۔ 1941 عیسوی کے اواخر میں اور 1942 عیسوی کے شروع میں محور طاقتیں یعنی ایکسس پاورز دوسری جنگ عظیم جیتنے کے قریب پہنچ گئی تھیں۔ اسٹالین آخرکار اس جنگ کے فاتح کے طور پر ابھرا اور 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں اس کے اور اس کے جانشینوں کے پاس سرد جنگ یعنی کولڈ وار جیتنے کا بھی معقول موقع تھا۔ 1990 عیسوی کی دہائی تک لبرل جمہوریتوں نے برتری حاصل کر لی تھی، لیکن اب یہ ایک عارضی فتح معلوم ہوتی ہے۔ 21ویں صدی میں کوئی نیا جابرانہ نظام وہاں کامیاب ہو سکتا ہے جہاں ہٹلر اور اسٹالین ناکام ہوئے تھے، اور ایک ایسا ہمگیر نیٹ ورک بنا سکتا ہے جو آنے والی نسلوں کو اس کے جھوٹ اور افسانوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرنے سے بھی روک دیں۔ ہمیں یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ وہمی نیٹ ورکس کا انجام ناکامی ہے۔ اگر ہم ان کی کامیابی کو روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ مشکل کام خود کرنا ہوگا۔ دا نئی ویو آف انفارمیشن، معلومات کا سادہ لوح نظریہ۔ ڈیلیوژنل نیٹ ورکس یعنی فریبی یا وہمی نیٹ ورکس کی طاقت کا اندازہ لگانا اس لیے مشکل ہے کیونکہ اس بارے میں ایک وسیع ترین غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بڑے معلوماتی نیٹ ورکس خواہ وہ وہمی ہوں یا نہ ہوں کیسے کام کرتے ہیں۔ اس غلط فہمی کو میں معلومات کا سادہ لوح نظریہ کہتا ہوں، جہاں فیتون کی اساطیر اور جادوگر کا شاگرد جیسی کہانیاں انفرادی انسانی نفسانیات کے بارے میں حد سے زیادہ مایوس کن نظریہ پیش کرتی ہے، وہاں معلومات کا سادہ لوح نظریہ بڑے پیمانے پر انسانی نیٹ ورکس کے بارے میں حد سے زیادہ پر امید نظریہ پھیلاتا ہے۔ یہ سادہ لوح نظریہ دلیل دیتا ہے کہ افراد کے مقابلے میں کہیں زیادہ معلومات اکٹھی اور پروسیس کر کے بڑے نیٹ ورکس طب، طبیعیات، معاشیات اور دیگر بے شمار شعبوں میں بہتر سمجھ بوجھ حاصل کر لیتے ہیں، جو کہ نیٹ ورک کو نہ صرف طاقتور بلکہ دانا بھی بناتا ہے۔ مثال کے طور پر جراثیم کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے ادویات ساز کمپنیز اور صحت کی خدمات بیماریوں کی حقیقی وجوہات کا تعین کر سکتی ہے، جس سے وہ زیادہ مؤثر ادویات تیار کرنے اور ان کے استعمال کے بارے میں بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ یہ نظریہ فرض کرتا ہے کہ کافی مقدار میں معلومات سچائی کی طرف لے جاتی ہے اور سچائی بدلے میں طاقت اور دانائی دونوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے برعکس جہالت کہیں نہیں لے جاتی۔ اگرچہ تاریخی بحران کے لمحات میں وہمی یا دھوکہ دہی پر مبنی نیٹ ورکس کبھی کبھار ابھر سکتے ہیں، لیکن طویل مدت میں وہ اپنے زیادہ دور اندیش اور ایماندار حریفوں سے ہارنے پر مجبور ہیں۔ صحت کی وہ سروس جو جراثیم کے بارے میں معلومات کو نظر انداز کرتی ہے، یا ادویات بنانے والا وہ ادارہ جو جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلاتا ہے، آخرکار ان حریفوں سے شکست کھا جائے گا جو معلومات کا بہتر استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ سادہ لوح نظریہ یہ اشارہ دیتا ہے کہ وہمی نیٹ ورکس محض ایک انحراف یعنی ایبریشنز ہونے چاہیے، اور یہ کہ بڑے نیٹ ورکس پر عام طور پر طاقت کو دانائی سے سنبھالنے کے لیے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ بے شک یہ سادہ لوح نظریہ تسلیم کرتا ہے کہ معلومات سے سچائی تک کے راستے میں بہت سی چیزیں غلط ہو سکتی ہیں۔ ہم معلومات کو اکٹھا کرنے اور پروسیس کرنے میں نادانستہ غلطیاں کر سکتے ہیں۔ لالچ یا نفرت سے متاثرہ بدتنیت عناصر اہم حقائق کو چھپا سکتے ہیں یا ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر معلومات کبھی کبھی سچائی کے بجائے غلطی کی طرف لے جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ادھوری معلومات
ناقص تجزیہ یا غلط معلومات کی مہم ماہرین کو بھی کسی خاص بیماری کی حقیقی وجہ کی غلط شناخت کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ تاہم یہ سادہ لوح نظریہ فرض کرتا ہے کہ معلومات کے حصول میں پیش آنے والے زیادہ تر مسائل کا دریافت مزید معلومات کا حصول اور پروسیسنگ ہے۔ اگرچہ ہم کبھی بھی غلطی سے مکمل طور پر محفوظ نہیں ہوتے، لیکن زیادہ تر معاملات میں زیادہ معلومات کا مطلب زیادہ درستگی ہوتا ہے۔ ایک اکیلا ڈاکٹر جو ایک مریض کا معائنہ کر کے وبائی مرض کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کے کامیاب ہونے کا امکان ان ہزاروں ڈاکٹروں سے کم ہے جو لاکھوں مریضوں کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہوں۔ اور اگر ڈاکٹر خود سچائی چھپانے کی سازش کریں تو طبی معلومات کو عوام اور تحقیقاتی صحافیوں کے لیے آزادانہ طور پر دستیاب کر دینا آخر کار اس دھوکے کو بے نقاب کر دے گا۔ اس نقطہ نظر کے مطابق معلوماتی نیٹ ورک جتنا بڑا ہوگا وہ سچائی کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ فطری طور پر اگر ہم معلومات کا درست تجزیہ کر لیں اور ہم سچائی دریافت کر لیں، تب بھی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ ہم حاصل شدہ صلاحیتوں کو دانائی سے استعمال کر سکیں گے۔ دانائی کا عام طور پر مطلب درست فیصلے کرنا لیا جاتا ہے، لیکن درست کا کیا مطلب ہے؟ اس کا انحصار ان اقدار یعنی ویلیوز پر ہوتا ہے جو مختلف لوگوں، ثقافتوں یا نظریات کے درمیان مختلف ہوتی ہے۔ سائنسدان جو ایک نیا جراثیم دریافت کرتے ہیں وہ لوگوں کی حفاظت کے لیے ویکسین تیار کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ سائنسدان یا ان کے سیاسی آقا کسی ایسے نسل پرستانہ نظریے پر یقین رکھتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ کچھ نسلیں کمتر ہیں اور انہیں ختم کر دیا جانا چاہیے، تو اس نئے طبی علم کو کروڑوں لوگوں کو مارنے والے حیاتیاتی ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں بھی معلومات کا سادہ لوح نظریہ یہ مانتا ہے کہ اضافی معلومات کم از کم ایک جزوی علاج پیش کرتی ہے۔ یہ نظریہ سوچتا ہے کہ اقدار کے بارے میں اختلافات گہرے معائنے پر یا تو معلومات کی کمی یا جان بوجھ کر پھیلائی گئی غلط معلومات کا نتیجہ نکلتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کے مطابق نسل پرست وہ کم معلومات رکھنے والے ہوں گے جو حیاتیات اور تاریخ کے حقائق نہیں جانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نسل ایک مستند حیاتیاتی زمرہ ہے اور اس کا فرضی سازشی نظریات کے ذریعے سے ذہن سازی یعنی برین واشنگ کی گئی ہے۔ لہٰذا نسل پرستی کا علاج لوگوں کو مزید حیاتیاتی اور تاریخی حقائق فراہم کرنا ہے۔ اس میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن معلومات کی آزاد منڈی میں دیر پا نتائج نکل کر سامنے آتے ہیں۔ سادہ لوح نظریہ یقیناً اس سے کہیں زیادہ باریک بین اور سوچ بچار پر مبنی ہے جتنا کہ چند پیراگراف میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ معلومات بنیادی طور پر ایک اچھی چیز ہے اور یہ ہمارے پاس جتنی زیادہ ہوں اتنا ہی بہتر ہے۔ کافی معلومات اور وقت ملنے پر اہم وائرل انفیکشن سے لے کر نسل پرستانہ تعصبات تک ہر چیز کے بارے میں سچائی دریافت کرنے کے پابند ہیں، جس سے نہ صرف ہماری طاقت بلکہ اس طاقت کو بہتر طور پر استعمال کرنے کے لیے ضروری دانائی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ سادہ لوح نظریہ مزید طاقتور معلوماتی ٹیکنالوجیز کے حصول کا جواز فراہم کرتا ہے اور کمپیوٹر کے دور اور انٹرنیٹ کا نیم سرکاری نظریہ رہا ہے۔ جون 1989 میں دیوار برلن اور آہنی پردے یعنی آئرن کرٹن کے گرنے سے چند ماہ قبل رونالڈ ریگن نے یہ اعلان کیا تھا کہ آمریت کے کنٹرول کے گولیت کو مائکروچپ کا ڈیوڈ تیزی سے گرا دے گا، اور یہ کہ بڑے سے بڑا بگ برادر مواصلاتی ٹیکنالوجی کے سامنے تیزی سے بے بس ہوتا جا رہا ہے۔ معلومات جدید دور کی آکسیجن ہے اور یہ خاردار تاروں والی دیواروں سے رستی ہے، یہ بارودی سرنگوں والی سرحدوں کے پار جاتی ہے۔ الیکٹرانک لہروں کی ہوائیں آہنی پردے سے ایسے گزرتی ہیں جیسے کوئی جالی دار کپڑا ہو۔ نومبر 2009 میں براک اوباما نے شنگھائی کے دورے پر اسی جذبے کے ساتھ بات کی تھی۔ اپنے چینی میزبانوں سے کہا تھا، میں ٹیکنالوجی پر بہت یقین رکھتا ہوں اور جب معلومات کے بہاؤ کی بات آتی ہے تو میں کھلے پن پر بہت یقین رکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ معلومات جتنی آزادی سے گردش کریں گی معاشرہ اتنا ہی مضبوط بنے گا۔ کاروباری افراد اور کارپوریشنز نے
اکثر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں اسی طرح کے روشن خیالات کا اظہار کیا ہے۔ 1858 میں ہی دی نیوز انگلینڈ کے ایک اداریے سے ٹیلی گراف کی ایجاد کے بارے میں کہا گیا تھا، یہ ناممکن ہے کہ پرانے تعصبات اور دشمنیاں برقرار رہیں گی جبکہ زمین کی تمام قوموں کے درمیان خیالات کے تبادلے کے لیے ایسا آلہ تخلیق کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 2 صدیاں اور 2 عالمی جنگوں کے بعد مارک زکربرگ نے کہا کہ فیس بک کا مقصد لوگوں کو زیادہ شیئر کرنے میں مدد کرنا ہے تاکہ دنیا کو مزید کھلا بنایا جا سکے اور لوگوں کے درمیان سمجھ بوجھ کو فروغ دینے میں مدد ملے۔ اپنی کتاب دی سنگولیرٹی از نیئرر میں نامور ماہر مستقبل اور کاروباری شخصیت رے کرزویل انفارمیشن ٹیکنالوجیز کے تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ تیزی سے بہتر ہوتی ہوئی ٹیکنالوجی کے نتیجے میں زندگی کا تقریباً ہر پہلو بتدریج بہتر ہو رہا ہے۔ انسانی تاریخ کے وسیع منظر نامے پر نظر ڈالتے ہوئے وہ پرنٹنگ پریس کی ایجاد جیسی مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ یہ دلیل دی جا سکے کہ اپنی فطرت کے اعتبار سے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک ایسی مثبت لہر یعنی ورچوئس سرکل پیدا کرتی ہے جو انسانی بہبود کے تقریباً ہر پہلو کو آگے بڑھاتی ہے، بشمول خواندگی، تعلیم، دولت، صفائی ستھرائی، صحت، جمہوریت اور تشدد میں کمی۔ معلومات کا سادہ لو نظریہ شاید گوگل کے مشن سٹیٹمنٹ میں سب سے جامع طور پر قید ہے، دنیا کی معلومات کو ترتیب دینا اور اسے عالمی سطح پر قابل رسائی اور مفید بنانا۔ گوئٹے کی تنبیہات پر گوگل کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اپنے استاد کی خفیہ جادوئی کتاب چوری کرنے والا ایک اکیلا شاگرد تباہی کا باعث بن سکتا ہے، لیکن جب بہت سے شاگردوں کو دنیا کی تمام معلومات تک مفت رسائی دی جائے تو وہ نہ صرف مفید جادوئی جھاڑویں بنا سکتے ہیں بلکہ انہیں دانائی سے سنبھالنا بھی سیکھ لیں گے۔ گوگل بمقابلہ گوئٹے۔ اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ ایسے بے شمار معاملات میں جہاں زیادہ معلومات رکھنے نے واقعی انسانوں کو دنیا کی بہتر طور پر سمجھنے اور اپنی طاقت کا زیادہ دانائی سے استعمال کرنے کے قابل بنایا ہے، مثال کے طور پر بچوں کی شرح اموات میں ڈرامائی کمی پر غور کریں۔ جوہان وولفگنگ گوئٹے 7 بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑے تھے، لیکن صرف وہ اور ان کی بہن کورنیلیا ہی اپنی 7ویں سالگرہ منا سکے۔ بیماری نے ان کے بھائی ہرمن جیکب کو 6 سال کی عمر میں، ان کی بہن کیتھرینا ایلزبتھ کو 4 سال کی عمر میں، ان کی بہن جوہانا ماریا کو 2 سال کی عمر میں، ان کے بھائی جارج کو 8 ماہ کی عمر میں چھین لیا اور 5واں نامعلوم بھائی مردہ پیدا ہوا تھا۔ کورنیلیا پھر 26 سال کی عمر میں بیماری سے انتقال کر گئیں، جس سے جوہان وولفگنگ اپنے خاندان کے واحد بچ جانے والے رکن رہ گئے۔ جوہان وولفگنگ گوئٹے کے اپنے 5 بچے ہوئے، جن میں سب سے بڑے بیٹے اگسٹ کے علاوہ باقی تمام اپنی پیدائش کے 2 ہفتوں کے اندر انتقال کر گئے۔ تمام تر امکانات کے مطابق اس کی وجہ گوئٹے اور ان کی اہلیہ کرسٹیانے کے بلڈ گروپس کے درمیان عدم مطابقت تھی، جس کی وجہ سے پہلی کامیاب حمل کے بعد ماں کے جسم میں جنین کے خون کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا ہو گئی تھیں۔ یہ حالت، جسے ریسس ڈیسیز کہا جاتا ہے، آج کل اتنی مؤثر طریقے سے علاج کی جاتی ہے کہ شرح اموات 2% سے بھی کم ہے، لیکن 1790 کی دہائی میں اس کی اوسط شرح اموات 50% تھی اور گوئٹے کے 4 چھوٹے بچوں کے لیے یہ موت کا پروانہ تھا۔ مجموعی طور پر گوئٹے خاندان میں، جو 18ویں صدی کے آخر میں ایک خوشحال جرمن خاندان تھا، بچوں کے بچنے کی شرح مایوس کن تک 25% تھی۔ 12 میں سے صرف 3 بچے جوانی تک پہنچ سکے۔ یہ ہولناک اعداد و شمار کوئی استثناء نہیں تھے۔ جس وقت گوئٹے نے یعنی 1797 عیسوی میں جادوگر کا شاگرد لکھی، ایک اندازے کے مطابق صرف 50% جرمن بچے 15 سال کی عمر تک پہنچ پاتے تھے، اور غالباً دنیا کے دیگر حصوں میں بھی یہی صورتحال تھی۔ 2020 تک دنیا بھر میں 95% بچے اپنی 15ویں سالگرہ کے بعد تک زندہ رہے، اور جرمنی میں یہ تعداد 99% تھی۔ یہ عظیم الشان کامیابی بلڈ گروپس جیسی چیزوں کے بارے میں طبی ڈیٹا کی وسیع مقدار جمع کرنے،
تجزیہ کرنے اور شیئر کرنے کے بغیر ممکن نہ ہوتی۔ اس معاملے میں معلومات کا سادہ لو نظریہ درست ثابت ہوا۔ تاہم معلومات کا سادہ لو نظریہ تصویر کا صرف ایک حصہ دیکھتا ہے، اور جدید دور کی تاریخ صرف بچوں کی شرح اموات کو کم کرنے کے بارے میں نہیں تھی۔ حالیہ نسلوں میں انسانیت نے اب تک کا سب سے بڑا اضافہ محسوس کیا ہے۔ ہماری معلومات کی پیداوار کی مقدار اور رفتار دونوں ہی بے پناہ ہو چکی ہیں۔ یہ اسمارٹ فونز میں قدیم لائبریری آف سکندریہ سے زیادہ معلومات موجود ہیں، اور یہ اپنے مالک کو دنیا بھر کے اربوں دوسرے لوگوں سے فوری طور پر جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر بھی اتنی تیز رفتاری سے گردش کرتی ہوئی ان تمام معلومات کے باوجود انسانیت خود کو مٹانے کے دہانے پر پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ ہمارے پاس ڈیٹا کا انبار ہونے کے باوجود یہ شاید اسی وجہ سے ہم فضا میں گرین ہاؤس گیسز چھوڑ رہے ہیں، دریاؤں اور سمندروں کو آلودہ کر رہے ہیں، جنگلات کاٹ رہے ہیں، پورے قدرتی مسکن تباہ کر رہے ہیں، بے شمار انواع کو معدومیت کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور اپنی نو کی ماحولیاتی بنیادوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ہم تھرمو نیوکلیئر بموں سے لے کر قیامت خیز وائرسوں تک بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہتھیار بھی بنا رہے ہیں۔ ہمارے لیڈروں کے پاس ان خطرات کے بارے میں معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے، پھر بھی حل تلاش کرنے کے لیے تعاون کرنے کے بجائے وہ عالمی جنگ کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا مزید معلومات کا ہونا چیزوں کو بہتر بنائے گا یا بدتر؟ ہمیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ متعدد کارپوریشنز اور حکومتیں تاریخ کی طاقتور ترین انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیار کرنے کی تگ و دوڑ میں لگی ہوئی ہیں۔ کچھ معروف کاروباری افراد جیسے کہ امریکی سرمایہ کار مارک اینڈرسن کا ماننا ہے کہ اے آئی بالآخر انسانیت کے تمام مسائل حل کر دے گی۔ 6 جون 223 عیسوی کو اینڈرسن نے ایک مضمون شائع کیا جس کا عنوان تھا اے آئی دنیا کو کیوں بچائے گی، جس میں اس طرح کے بولڈ بیانات شامل تھے: میں یہاں خوشخبری سنانے آیا ہوں، اے آئی دنیا کو تباہ نہیں کرے گی بلکہ حقیقت میں اسے بچا سکتی ہے، اور یہ ہر اس چیز کو بہتر بنا سکتی ہے جس کی ہم پرواہ کرتے ہیں۔ اس نے نتیجہ نکالا کہ اے آئی کی ترقی اور پھیلاؤ ایسا خطرہ نہیں جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، بلکہ یہ ایک اخلاقی فریضہ ہے جو ہم پر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے عائد ہوتا ہے۔ رے کرزیول بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں، اور وہ اپنی کتاب دی سنگولیرٹی از نیئرر میں دلیل دیتے ہیں کہ اے آئی وہ کلیدی ٹیکنالوجی ہے جو ہمیں درپیش سنگین چیلنجوں سے نمٹنے کی اجازت دے گی، بشمول بیماریوں، غربت، ماحولیاتی انحطاط اور ہماری تمام انسانی کمزوریوں پر قابو پانا۔ نئی ٹیکنالوجیز کے اس وعدے کو پورا کرنا ہمارا اخلاقی تقاضا ہے۔ کرزیول اس ٹیکنالوجی کے ممکنہ خطرات سے بخوبی واقف ہیں اور ان کا تفصیل سے تجزیہ کرتے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ ان خطرات کو کامیابی سے کم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے لوگ اس بارے میں زیادہ شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ نہ صرف فلسفی اور سماجی سائنسدان بلکہ بہت سے معروف اے آئی ماہرین اور کاروباری شخصیات جیسے کہ یوشوا بینجو، جیفری ہنٹن، سیم آلٹمن، ایلون مسک اور مصطفیٰ سلیمان نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ اے آئی ہماری تہذیب کو تباہ کر سکتی ہے۔ 2024 کے ایک مضمون میں جس کے شریک مصنف بینجو، ہنٹن اور متعدد ماہرین تھے، یہ نوٹ کیا گیا کہ اے آئی کی بے لگام ترقی بڑے پیمانے پر جانوں اور کرۂ ارض کے حیاتیاتی نظام یعنی بایوسفیر کے نقصان اور انسانیت کی پسماندگی یا معدومیت پر منتج ہو سکتی ہے۔ 2023 کے ایک سروے میں جس میں 2778 اے آئی محققین شامل تھے، 1/3 سے زیادہ نے اس بات کا کم از کم 10% امکان ظاہر کیا ہے کہ جدید اے آئی انسانیت معدومیت جیسے برے نتائج کی طرف لے جا سکتی ہے۔ 2023 میں چین، امریکہ اور برطانیہ سمیت تقریباً 30 حکومتوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بلیچلیٹ ڈکلیریشنز پر دستخط کیے، جس میں تسلیم کیا گیا کہ ان اے آئی ماڈلز کی سب سے اہم صلاحیتوں سے دانستہ یا غیر ارادی طور پر سنگین یہاں تک کہ تباہ کن نقصان پہنچنے کا خدشہ موجود ہے۔ ایسی قیامت خیز اصلاحات کے استعمال کرنے سے
ماہرین اور حکومتوں کا مقصد گلیوں میں بھاگتے اور لوگوں پر گولیاں چلاتے قاتل روبوٹس کا ہالی ووڈ والا تصور پیش کرنا نہیں ہے۔ ایسا منظرنامہ غیر یقینی ہے اور یہ محض لوگوں کی توجہ حقیقی خطرات سے ہٹاتا ہے۔ اس کے بجائے ماہرین دو دیگر منظرناموں کے بارے میں خبردار کرتے ہیں۔ پہلا، اے آئی کی طاقت موجودہ انسانی تنازعات کو مزید ہوا دے سکتی ہے، جس سے انسانیت آپس میں تقسیم ہو جائے گی۔ جس طرح 20ویں صدی میں آئرن کرٹین نے سرد جنگ میں حریف طاقتوں کو تقسیم کیا تھا، اسی طرح 21ویں صدی میں سلیکان کرٹن، جو خاردار تاروں کے بجائے سلیکان چپس اور کمپیوٹر کوڈ سے بنا ہوگا، حریف طاقتوں کو ایک ایسے عالمی تنازع میں تقسیم کر سکتا ہے چونکہ اے آئی ہتھیاروں کی دوڑ پہلے سے کہیں زیادہ تباہ کن ہتھیار پیدا کر دے گی۔ اس لیے ایک چھوٹی سی چنگاری بھی ایک تباہ کن آگ بھڑکا سکتی ہے۔ اور دوسرا منظرنامہ سلیکان پردہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے سے نہیں بلکہ تمام انسانوں کو ہمارے نئے اے آئی آقاؤں یعنی اے آئی اوور لارڈ سے تقسیم کر سکتا ہے۔ ہم چاہے کہیں بھی رہتے ہوں، ہم خود کو ناقابل فہم الگوریدمز کے جال میں گھرا ہوا پا سکتے ہیں جو ہماری زندگیوں کا انتظام کرتے ہیں، ہماری سیاست اور ثقافت کو نئی شکل دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے جسموں اور دماغوں کی دوبارہ انجینئرنگ کرتے ہیں، جبکہ ہم اب ان قوتوں کو سمجھنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے جو ہمیں کنٹرول کر رہی ہیں۔ انہیں روکنا تو دور کی بات ہے۔ اگر 21ویں صدی کا کوئی آمرانہ نیٹ ورک دنیا کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے کسی انسانی ڈکٹیٹر کے بجائے غیر انسانی ذہانت چلا رہی ہو۔ وہ لوگ جو چین، روس یا جمہوریت کے بعد کے امریکہ کو اپنے آمرانہ ڈراؤنے خوابوں کا اصل ذریعہ قرار دیتے ہیں، وہ خطرے کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ در حقیقت چینی، روسی، امریکی اور دیگر تمام انسانوں کو غیر انسانی ذہانت کے آمرانہ امکانات سے یکساں خطرہ ہے۔ خطرے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اے آئی تمام انسانوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہونی چاہیے۔ اگرچہ ہر کوئی اے آئی کا ماہر نہیں بن سکتا، لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اے آئی تاریخ کی پہلی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو خود فیصلے کر سکتی ہے اور خود نئے خیالات پیدا کر سکتی ہے۔ پچھلی تمام انسانی ایجادات نے انسانوں کو با اختیار بنایا، کیونکہ نیا اوزار چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے استعمال کے فیصلے ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں رہے ہیں۔ چاقو اور بم خود فیصلہ نہیں کرتے کہ کسے مارنا ہے، وہ بے جان اوزار ہیں جن میں معلومات پر کارروائی کرنے اور آزادانہ فیصلے کرنے کے لیے ضروری ذہانت کی کمی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اے آئی کے پاس معلومات پر خود کارروائی کرنے کے لیے مطلوبہ ذہانت موجود ہے، اور اس لیے وہ فیصلہ سازی میں انسانوں کی جگہ لے سکتی ہے۔ معلومات پر اس کی مہارت اے آئی کو موسیقی سے لے کر طب تک کے شعبوں میں آزادانہ طور پر نئے خیالات پیدا کرنے کے قابل بھی بنا دیتی ہے۔ گراموفون نے ہماری موسیقی بجائی اور خوردبین نے ہمارے خلیوں کے راز فاش کیے، لیکن گراموفون نئی سمفنیز ترتیب نہیں دے سکتی اور خوردبین نئی ادویات تیار نہیں کر سکے۔ اے آئی پہلے سے خود آرٹ تخلیق کرنے اور سائنسی دریافتیں کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگلی چند دہائیوں میں یہ غالباً جینیاتی کوڈز لکھ کر یا غیر نامیاتی وجودوں کو متحرک کرنے والا غیر نامیاتی کوڈ ایجاد کر کے نئی زندگی کی شکلیں تخلیق کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اس وقت بھی اے آئی انقلاب کے ابتدائی مراحل میں ہے۔ کمپیوٹر پہلے سے ہمارے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ آیا ہمیں بینک سے قرض دینا ہے، ہمیں نوکری پر رکھنا ہے یا ہمیں جیل بھیجنا ہے۔ یہ رجحان صرف بڑھے گا اور اس میں تیزی آئے گی، جس سے ہماری اپنی زندگیوں کو سمجھنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ کیا ہم کمپیوٹر الگوریدمز پر دانشمندانہ فیصلے کرنے اور ایک بہتر دنیا بنانے کے لیے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ یہ پانی لانے کے لیے ایک جادوئی جھاڑو پر بھروسہ کرنے سے کہیں بڑا جوا ہے، اور یہ صرف انسانی زندگیوں سے بڑھ کر ہے۔ اے آئی نہ صرف ہماری نوع کی تاریخ بلکہ تمام جانداروں کی ارتقاء کا رخ بدل سکتی ہے۔